والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. معزز مشارکین حضرات، تھوڑا سا تاخیر ہو گیا تو بہرحال ہم آگے اپنی بات کو لیتے ہیں. گزشتہ درس کے اندر جو بات ہو رہی تھی احادیث کی اقسام کی، خبر کی اقسام ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے متواتر کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ کل بات ہوئی تھی علم نظری اور علم یقینی کے حوالے سے کہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے خبریں متواتر، علم یقینی یا علم ضروری اس کا فائدہ دیتی ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا تھا علم ضروری اور علم نظری میں فرق کیا ہے. علم ضروری یا علم یقینی جو ہے یہ ہر ایک کو حاصل ہو جاتا ہے، چاہے ایک انسان جو ہے تفکر و تدبر والا ہو، اس کے پاس صلاحیت ہو یا نہ ہو، ہر ایک کو فائدہ دیتی ہے. علم نظری میں ضروری ہے کہ اس انسان کے پاس اس کی وہ صلاحیت ہو، وہ اصول جانتا ہو، اس کے بعد ہی اس کو وہ چیز فائدہ دے گی. اور اس کی بڑی مثال حدیث متواتر ہے علم ضروری کی، جو ہر ایک جو ہے سنے گا اس کو معلوم ہو جائے گا، اس کو رجال کے احوال کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پاس جب حدیث پہنچتی ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اس میں اتنی کثرت ہے روات کی کہ ہر ایک کو اس کا جو ہے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. اور علم جو نظری ہے، جو احادیث احاد ہیں وہ علم نظری کا یہاں تک فائدہ دیتے ہیں جب تک وہ ثابت نہ ہو جائے. جب ان کے روات یا کسی کتاب کے اندر، ایسی کتاب کے اندر ہوں جنہوں نے صحیح شروط کے ساتھ احادیث کو لایا ہو، جن کی شرطیں تھی، یا پھر وہ کتابیں جیسا کہ صحیحین ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، ہمارے پاس جو شرق و غرب میں اس کی لوگوں کے ہاتھوں میں اس کی جو تعظیم ہے، اہل اسلام کے پاس جو تعظیم ہے، تو وہ حدیثیں جو ہیں یقیناً جو ہے علم کا فائدہ دیتی ہے اور ان پر عمل کرنا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. تو بہرحال آج جو درس ہمیں لینا ہے، سب سے پہلے ہمارے جو ایک ساتھی ہیں وہ عبارت پڑھیں گے، جن کو مکلف ٹھہرایا گیا ہے عادل بشیر صاحب کو. وہ پہلے پڑھیں گے عبارت اور انشاءاللہ العزیز پھر آگے ہم چلیں گے. تفضل. ٹھیک، وجزاکم اللہ خیرا. تو یہاں پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو ہے کہتے ہیں فائدتن، اور یہ حافظ ابن حجر کا کلام ہے. ذکر ابن الصلاح ان مثال المتواتر الى التفسير المتقدم يعز وجوده الا ان يدعى ذلك في حديث من كذب علي الى آخر الحديث. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ابن صلاح نے ذکر کیا ہے. کہاں پر ذکر کیا ہوگا؟ اب چونکہ یہاں پر ابھی درس چل رہا ہے، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، لہٰذا ہم سوال کو چھوڑ ہی دیتے ہیں. ویسے بھی آپ کی آواز ریکارڈ نہیں ہوتی ہے درس کے اندر جو وہاں سے آپ بولتے ہیں. ابن صلاح نے کہاں ذکر کیا ہوگا؟ اپنی کتاب کے اندر علوم الحدیث، یا پھر دنیا کے اندر وہ کتاب جو ابھی مشہور ہے نا، یا جس کا ابھی طبع جو نئے پرنٹ آ رہے ہیں، وہاں باہر سے ان کو لکھا تھا مقدمۃ ابن صلاح. مقدمۃ ابن صلاح کتاب کا صحیح نام ہے علوم الحدیث جو مصنف نے رکھا ہوا ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے ان مثال المتواتر علی التفسیر المتقدم یعز وجودہ. جو متواتر کی مثالیں ہیں، جو ہم نے حدیث متواتر کی تفسیر پیچھے پڑھی، اس کی جو شروط پڑھی، حدیث متواتر کا جو تعریف پڑھی، اس کے مطابق کہتے ہیں یعز وجودہ. عز یعز، میں نے کہا تھا عز یعز جب آئے گا باب ضرب یضرب سے، اس کا مراد ہوتے ہیں قل او ندر، اس کا کم پایا جانا، نادر پایا جانا.
اگر عز یا عز بولیں گے، یا عز وہ معنی ہوتے ہیں اشتد و قوا. یہاں پر یعز وجودہ، جو ہم نے مثال کی متواتر کی جو تعریف ہم نے پیچھے پڑھی اس کے مطابق اگر کہتے ہیں ابن صلاح، اگر دیکھا جائے تو پھر حدیث متواتر کی مثالوں کا ملنا جو ہے وہ بہت کم ہے، ان کا پایا جانا، ان کا وجود بہت کم ہے. یعز یقل، اس کا پایا جانا بہت کم ہے. الا سوائے ان یدعى ذلك فی حدیث، اس کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے جو ہم نے تعریف پڑھی متواتر کی، جو شرطیں پڑھی ہم نے متواتر کی، اس کے مطابق، ان شرطوں کے مطابق اگر دعویٰ کیا جائے گا تو وہ خالص حدیث پر کیا جائے گا. وہ کون سی ہے؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اس حدیث پر دعویٰ کیا جا سکتا ہے جو متواتر کی ہم نے شرطیں پڑھی. دیکھیں سامعین، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اشکال سمجھیں. یہاں پر کیا اشکال ابن صلاح کا ہے؟ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے متواتر پڑھی، متواتر کی جو تعریف ہے، اس کی جو شروط ہیں، اگر اس کے مطابق ہم نے مثالیں ڈھونڈنی شروع کی احادیث کے اندر، کتب احادیث کے اندر، تو کہتے ہیں پھر متواتر کی مثالوں کا پایا جانا بہت کم ہے، سوائے کہ اگر دعویٰ کیا جائے اس قسم کی حدیث کے اوپر. کس پر؟ من کذب علیہ متعمدن، کیونکہ اس کی روایت کرنے والے جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے 70 سے زیادہ صحابہ جو ہیں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیے ہیں. پھر کہتے ہیں حافظ ابن حجر وَمَدْ دَعَاهُ مِنَ الْعِزَّةِ ممنوع، کہتے ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا اس کے کم پائے جانے کا، اس کے قلیل، اس کے نادر، متواتر کا نادر پایا جانا یا اس کا بہت کم پایا جانا، یہ دعویٰ تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ دعویٰ قابل تسلیم نہیں ہے، ممنوع ہے اس کو تسلیم کرنا. اور کہتے ہیں آگے وَكَذَا مَدَّعَاهُ، اور اسی طرح اس کا دعویٰ بھی قبول نہیں کیا جائے گا جو یہ دعویٰ کرے گا غیرہ، اس کے علاوہ، ابن صلاح کے علاوہ. ذکر کیا گیا ہے ابن حبان اور امام حازمی کے حوالے سے کہ انہوں نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ من العدم، انہوں نے کہا حقیقی طور پر متواتر پائی ہی نہیں جاتی ہیں، احادیث متواترہ جو ہیں پائی ہی نہیں جاتے ہیں، ان کا عدم ہے، ان کا وجود ہے ہی نہیں. جو شرطیں ہم نے رکھی ہیں متواتر کی وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں. ابن صلاح کہتے ہیں اگر دعویٰ کریں گے ہم کس پر کریں گے؟ من کذب علی متعمدا پر. یہ دو امام کہتے ہیں کہ اس کا وجود جو ہے، جو ہم نے پڑھی مثالیں، جو اس کی تعریف پڑھی، اس کی مثال دینا، مثال موجود ہے ہی نہیں. لأن ذلك نشأ ولأن ذلك نشأ من قلة الاطلاع على كثرة الطرق. اب کیوں کہتے ہیں حافظ ابن حجر کیوں کہتے ہیں کہ ان کا دعویٰ بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور حافظ ابن صلاح کا دعویٰ بھی قبول نہیں کیا جائے گا؟ کیوں؟ لأن ذلك، یہ کہاں سے بات آئی؟ یہ ان کے ذہنوں کے اندر ان کا دعویٰ یہ کیسے پیدا ہوا؟ ان کے اندر یہ دعویٰ کیسے پیدا ہوا؟ کہتے ہیں لأن ذلك نشأ من قلة الاطلاع، کیونکہ یہ ان کے اندر پیدا ہونے کی وجہ جو ہے وہ مطالعہ کی کمی، علی کثرت الطرق، احادیث کی متون کی جو سندیں ہیں، جو اسناد ہیں، ان کی کم اطلاع، ان کا کم مطالعہ کرنے کی وجہ سے یہ دعویٰ ان کا پیدا ہوا ہے، یہ دعویٰ ان کا پیدا ہوا ہے. وَأَحْوَالِ الرِّجَالِ، اور رجال کے احوال، رجال سے مراد الروات، جو احادیث نقل کرتے ہیں، ان کے احوال سے بے خبری کی وجہ سے ہوا. وصفاتهم المقتضیہ او المقتضیہ لإبعاد العادة ان يتواطؤوا على كذب او يحصل منهم اتفاقا. کہتے ہیں حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ وجہ ہوئی ان کے دعویٰ جو پیدا ہوا کہ حدیث متواتر جو ہے وہ پائی ہی نہیں جاتی ہے، یا پھر یہ دعویٰ کہ اس کی مثال جو ہے صرف ہم یہی کہہ سکتے ہیں من کذب علی متعمدا. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ دعویٰ، یہ بات انہوں نے کیوں کی؟ کیونکہ وجہ یہ تھی کثرت طرق، جو احادیث کی
सनदें मुख्तलिफ किताबों के अंदर मौजूद हैं, मुहद्दिसीन के नज़दीक मौजूद हैं। जैसा कि मैं गुज़श्ते दरस के अंदर भी किसी एक दरस के अंदर जिक्र किया था कि इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह कहते थे मुझे 2 लाख ज़ईफ हदीसें याद हैं, 1 लाख सही हदीसें याद हैं। और अगर मतून को देखा जाए तो मैं आपको बताया था 30,000 के आसपास तक दुनिया में टोटल मतून मौजूद हैं, टोटल 30,000 के आसपास। बाकी जो 1 लाख हदीसें याद होना इमाम बुखारी का कहने का मतलब क्या है, वो तुरुक है, वो असानीद हैं, वो सनदें हैं, एक हदीस की कहीं कहीं सनदें हैं। तो वो तमाम और इसी तरह अगर आप देखेंगे कोई हदीस सही बुखारी के अंदर है, वही अल्फाज अगर आप मुस्लिम के अंदर देखेंगे आप सनद में इख्तिलाफ पाएंगे, उसकी सनद दूसरी है, उसकी दूसरी है। इसी तरह आप उसी मतन की सनद मुस्नद अहमद में देखेंगे वहां अलग होगी। बहुत ऐसा होगा कि एक मतन होगा, सनद नीचे से एक ही होगी, जैसे इन्नमल अमालु बिन्नियात, हर जगह उसकी सनद एक ही है। लेकिन इसके अलावा जो हदीसें हैं बहुत सारी जिनकी सनदें मुख्तलिफ हैं, हर मुसन्निफ के पास बीच में 2-2, 3-3 सनदें हैं। और आपने ये मुलाहजा किया होगा सही मुस्लिम के अंदर पढ़ते हुए, सही बुखारी के अंदर पढ़ते हुए, उनके अंदर ही कुछ हदीसें ऐसी हैं जिनकी सनदें उन्हीं के पास अलग अलग हैं। एक इमाम के पास एक मतन की कहीं सनदें मौजूद होती थी, कहीं सनदें मौजूद होती थी। तो जो ये कसरत तुरुक है, ये कसरत इस्नाद हैं, इनका कम मुताला होने की वजह से ये दावा उनका पैदा हुआ। और इसी तरह रुवात के अहवाल के बारे में और उनकी वो सिफात जो तकाजा करती हैं इस चीज के बारे में, इबादिल आदती अन यतवातवल कज़िबिन, कि वो जो है झूठ पर वो इत्तिफाक करें, उनका झूठ पर जो है इत्तिफाक होना, उनकी वो सिफात जो इसकी तकाजा करती होंगी कि मजाल है कि आदत के तौर पर उनको जो है उनका इत्तिफाक जो है झूठ पर मुमकिन, इसको माना ही नहीं जाएगा, महाल है ये। और यहसुल मिनहुम इत्तिफाका, या फिर उनसे जो है इत्तिफाक के तौर पर ये चीज हासिल हुई होगी जो हमने मुतवातिर की शर्त में पढ़ा था। वमिन अहसनी मा युकर्ररु बिही कौनुल मुतवातिर मौजूदन वजूद कसरतिन फिल अहादीस अन्नल कुतुब मशहूरा मुतदावलतु बिअयदी अहलिल इल्म शर्कन व गरबा। कहता है इसके बारे में बेहतर यही है, किसके बारे में, कि मुतवातिर मौजूद है या नहीं है। अहादीस मुतवातिर जो हैं या मुतवातिर की मिसालें हदीसें मौजूद है या नहीं, इसमें बेहतर कलाम यही है, बेहतर यही कहा जाएगा कि इनका वजूद है, इनका वजूद है, अहादीस के अंदर इनका कसरत वजूद है। हाँ, अगर इस एतबार से हम देखेंगे कि अहादीस मुतवातिरा ज्यादा है कि आहाद ज्यादा है, वो पहले भी मैं कह चुका हूँ, आहाद की तादाद जो है मुतवातिर के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर लेकिन ये कलाम साथ में कहना कि मुतवातिर न होने के बराबर है, ये दावा भी सही नहीं है। इनका वजूद पाया जाता है। अन्नल कुतुब मशहूरत मुतदावला बिअयदी अहले इल्म शर्कन व गरबन, जो मशहूर किताबें हैं अहादीस पर शर्क और गर्ब में अहले इल्म के हाथों में जो तदावुल करती हैं, फिरती हैं, उनके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं, उनके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। कहीं जगहों पर एक हदीस का एक ही कहीं किताबों में मतन एक होगा, लेकिन मुहद्दिसीन ने अपने किताबों में अलग अलग सनदों के साथ उनको पेश किया है। जब उन तमाम सनदों को हम जमा करते हैं तो हदीस मुतवातिर बन जाती है। अल मक्तूआ इंदहुम बिस्सिहत निस्बत इला मुसन्निफिहा, और वो किताबें भी ऐसी नहीं है कि लिख दी गई हैं, उनकी निस्बत का पता नहीं होगा, नहीं, उनकी निस्बतें मालूम है किन लोगों ने उनको तसनीफ किया। मिसाल हमारे पास सही बुखारी है, हमें मालूम है इसको मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी रहमहुल्लाह ने तसनीफ किया है, कितने साल लगे। हमारे पास सही मुस्लिम है, इसको नकल करने वाले कौन है, इमाम मुस्लिम है रहमतुल्लाहि अलैह। अबू दाऊद की किताब सुनन अबी दाऊद है, इमाम तिरमिजी की किताब जामिया तिरमिजी है, इसी तरह मुस्नद अहमद इमाम अहमद की किताब। तो इसी तरह जो किताबें हैं वो मौजूद हैं और उनके अंदर अहादीस जो है वो मौजूद हैं। इज़ा इज्तमाअत अला इखराज हदीसिन, जब वो मुसन्निफीन अपनी उन किताबों के अंदर उन सनदों को जमा करते हैं, किसी हदीस की तखरीज, किसी हदीस की इसनादों को जमा करते हैं, मतन एक होगा, वतअद्ददत तुरुकुहु, और उसके जो सनदें होंगी, इसनादें होंगी, बहुत ज्यादा होंगी। तअद्दुदन तुहीलुल आदतु तवातुहुम अलल कज़िब, जिनका झूठ पर इत्तिफाक होना जो है वो महाल होगा। इला आखिर शुरूत, जो हमने बाकिया शुरूत बताई हैं, जो हमने बाकिया शुरूत बताई हैं, उनके साथ अफादल इल्म अल यकीनी बिसिहति इला क़ाइलिही, वो इल्म यकीनी का फायदा देती है और
کہنے والے کی جو نسبت ہے اس کے ساتھ کیونکہ ہم نے کہا تھا ان کی خبر جو ہے متواتر میں آخری شرط جو ہے وہ حس پر دلالت کرتی ہو، محسوس پر، اس کا تعلق جو ہوگا منتہا پر وہ حس ہونا چاہیے، تو جس نے بات وہ کہی ہوگی اس کی طرف برابر ثابت ہے۔ ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير، اور اس کی جو مثالیں ہیں مشہور کتابوں کے اندر بہت پائی جاتی ہیں، اور اس کے حوالے سے امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی اس کتاب کے اندر بھی وہ بات ذکر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں غالباً، ابھی جہاں تک مجھے یاد ہے، وہ کہتے ہیں 100 کے آس پاس غالباً انہوں نے حدیثیں اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کی ہیں جو ان کی کتاب مشہور ہے، جس میں خالی متواتر حدیثیں ہیں، الاظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ۔ امام جلال الدین سیوطی کی یہ کتاب ہے جن کی وفات 911 ہجری ہے، جیسا کہ ان کے بارے میں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر وہ تمام تر حدیثیں جو متواتر ہیں انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر اور ان کو مرتب کیا ہے ابواب کے ساتھ مرتب کیا ہے جلال الدین سیوطی نے، جس طریقے سے آپ کے پاس یہ کتابیں موجود ہیں بقیہ احادیث کی کتابیں، تو انہوں نے بھی اس میں جو ہے 100 کے آس پاس حدیثیں جمع کی ہیں، اور اس کی بہت ساری جو ہے مثالیں آپ کو ملیں گی کتابوں کے اندر، اور اس کتاب کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے وہاں پر بھی، اور انہوں نے اس کے علاوہ بھی جو ہے حدیث متواتر پر جو ہے کتابیں جو ہے خاص اسی موضوع پر لکھی گئی ہیں، جن کے اندر خالی متواتر حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث حوض ہے، اسی طرح مسل الخفین، اسی طرح رفع الیدین فی الصلاۃ۔ حدیث حوض کے بارے میں آتا ہے، اس میں جو ہے 50 سے زیادہ صحابہ جو ہیں نبی کریم سے نقل کرتے اس حدیث کو، اور خفین پر موضوع پر مسح کے حوالے سے اس میں بھی 70 کے آس پاس صحابہ جو ہیں نبی کریم سے روایت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح رفع الیدین فی الصلاۃ، اس میں بھی بڑی روات کی تعداد ہے۔ اسی طرح وہ حدیث جو ہم نے شروع درس میں پڑھی تھی، مبر اللہ امرا سمع مقالتی، یہ بھی حدیث متواترہ میں ہے، بہت سارے صحابہ یہ نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح من بنا للہ مسجدا، اسی طرح اور بھی دیگر احادیث ہیں جو آپ انشاءاللہ العزیز جو ہے پڑھ سکتے ہیں کتابوں کے اندر، ان کو اہل علم نے ذکر کیا ہے اور یہ جو ہے سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تبارک و تعالی نے ابن صلاح کا ایک وہ نقطہ ان کی کتاب کا ذکر کیا ہے جس پر انہوں نے اپنا رد بھی ادلہ کی روشنی میں پیش کیا ہے، ان کے دعویٰ کو ادلہ کی روشنی میں ضعیف قرار دیا ہے، مرجوح قرار دیا ہے۔ راجہ یہی ہے، جیسا کہ اہل علم نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور وہ احادیث بھی جو ہے کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور اہل علم کے ہاتھوں میں اور درسوں کے اندر ان حدیثوں کو جو ہے سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ باب اب جو ہے رک جاتا ہے۔ اب جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا تھا، حدیث ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے یا سندوں کے اعتبار سے حدیث کی دوسری قسم جو ہے وہ احاد ہے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے انشاءاللہ العزیز اس باب کو اب ہم کل سے شروع کرتے ہیں۔ احاد، اقسام الاحاد، تعریف الحدیث المشہور وغیر ذلك سيكون ان شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم۔ نسأل الله التوفيق والسداد، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔